السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف، آیت 9۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی ہم کو کیا ملے گا؟ عقیدہ ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی آیت نمبر 1 اور 2 الحمدللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں سورہ اعراف میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ الف لام میم صاد ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ اس کا میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یا پھر کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اس کا میننگ پتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا کہ اس کا میننگ اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا۔ اس لیے اس کو جاننے کی، اس پہ قریش کرنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ الف لام میم صاد، دیکھو عربی میں ویسے ہی پڑھیں گے اور اردو میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا دونوں لینگویج میں ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ایک کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اب یہ کتاب میں کیا ہے؟ کس کے سینے پر اتری ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے حافظ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا تاکہ اس سے لوگوں کو ڈرائے جو کہ ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ سراسر نصیحت ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور اس آیت سے نصیحت حاصل کرے گا، نہیں تو، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اس کتاب سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگوں کو آپ اس ذریعے سے عذاب الہی سے ڈرائے، اور مومنوں کے لیے کتاب باعث رحمت ہے۔ ڈرانا کس کو ہے؟ جو نہیں مان رہا اس کو ڈرانا ہے، لیکن جو مان گیا اس کے لیے سراسر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کتاب کے نزول کی یہ 2 مقصد ہے، لہذا آپ انہیں 2 مقاصد کو سامنے رکھیں، ایک تو ڈرانا اور ایک تو ہدایت۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ کافروں کو ڈرائے اور مومنوں کو نصیحت کرے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے کہ میرے اتنی محنت مشقت کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گا تو اس کا ہی نقصان ہو جائے گا۔ اس میں بھولتے جا رہے تھے۔ تو رب العالمین یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے ڈرانا اور نصیحت پہنچانا، یعنی ہدایت میں اللہ کے حکم کو پہنچانا آپ کا کام ہے۔ باقی آپ کو آپ اس سے کوئی بھی مطلب آپ کا کام کیا ہے؟ صرف
پیغام پہنچانا ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی بھی کچھ بھی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دینا نہیں دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور گمراہیوں کی اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مطلب پیغام پہنچانے کے بعد کس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دیکھو آج ہم بھی اگر کسی کو پیغام پہنچا رہے تو ہماری بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی. ہم کو کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہم نے اس کو اتنا پیغام پہنچایا، ہم نے اس کو اتنی دین کی بات بتائی، لیکن یہ پھر بھی گناہ تو گناہ کرتے جا رہی ہے. نہیں، ہم کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے، صرف ہم کو حق کو ثابت کرنا ہے. باطل آپ ہی آپ ثابت ہو جائے گا. اگر سچ کو ہم نے ثابت کر دیا تو جھوٹ ویسے ہی ثابت ہو جائے گا. تو ہم کو ہماری ذمہ داری، ہمارے پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے نا، اس کو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم غیر ذمہ داری زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتے. ہم کوئی مقصد کے لیے دنیا میں آئے. ہمارا بے مقصد زندگی نہیں ہے. بے مقصد زندگی کس کی ہے؟ جانوروں کی ہے، پرندوں کی ہے، چرندوں کی ہے، کہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ صرف کھانا ہے اور جہاں بھی جگہ ملی وہاں سو جانا ہے. ان کا کوئی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رکھا ہے، یہ بات ہے. باقی انسان اور جن دونوں کے لیے ایک مقصد بنا دیا گیا ہے زندگی کو، کہ اپنے مقصد کو پہنچو. دیکھو آج ہم سوتے سوتے اور کھاتے کھاتے اگر جنت میں پہنچ جاتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اتنی مشقت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھی آرام سے رہتے، کھاتے پیتے، نماز پڑھ لیتے، 5 ٹائم کی قرآن کی تلاوت کر دیتے، رکھ دیتے اور آرام سے رہتے. کیوں انہوں نے مصیبتیں اٹھائی؟ کیوں انہوں نے اتنی تکلیفیں جھیلی اور ہم تک دین کو پہنچایا؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہی کام کے لیے تو ہم آئے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے مخلوق جو کہ فرشتے ہیں، جس کی گنتی نہیں معلوم ہے کسی کو. اگر کوئی نے سوال پوچھ لیا نا کہ فرشتے کتنے ہیں تو بے شمار ہے. یہ جواب دینا پڑتا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، جو کہ ایک پل کے برابر، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی. اتنی پکی اور سچی عبادت کرتی ہے اللہ رب العالمین کی. تو پھر بھی اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا. کیوں؟ کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد نا کہ ہم کو اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان تو بن گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن وہ ذمہ داری جو مسلمان پر ایک ہوتی ہے، ذمہ داری مسلمان پر، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. گمراہیوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھلائے. یعنی جو گمراہ ہو گئے، جو مان کر نہیں دے رہے، تو ان کے لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہدایت دینا اور نہیں دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ سب کے دلوں کے حال دیکھتے ہیں. جس کا دل کا حال سچا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سچائی کی بنا پر اس کو ہدایت دے دیتے. اور جس کا دل ہوتا ہے کہ وہ کبھی اللہ کی بات کو مانے نہ سنے نہ، تو اللہ رب العالمین اس کو سناتا بھی نہیں ہے اور اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور آپ کی تکذیب کرنے جھٹلاتے ہیں، تو آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں. یعنی برا نہ لگائے، سینے میں تنگی محسوس نہ کرے. بے فکری کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے. نتیجہ کو تبلیغ کرتے رہے مطلب اللہ کا دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. دیکھو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس جمائے یا گروپ بنائے، ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی ہم کو اجازت ہے. دیکھو آج بھی ہم ایک گروپ بنا کر بیٹھے ہیں اور اس میں تعلیم کر رہے ہیں، اور کچھ مجلس جماعتیں اس میں بھی ہوتی ہے. الحمدللہ یہ بھی بالکل درست طریقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی مجلس میں دین کی دعوت دیا کرتے ہیں. لیکن ہر کوئی مجلس نہیں جما سکتا، تو وہ کم سے کم اتنا کرے، جتنا سنے اتنا لوگوں تک پہنچا دے. ایک بات بھی اگر اسے معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دے. نہیں دوسروں تک پہنچا سکتا تو اپنے آل اولاد میں پہنچائے، اپنے رشتہ داروں میں پہنچائے. ٹھیک ہے. تو ہم کو یعنی سن کر بے فکر نہیں ہونا، ہم کو فکر والی زندگی کرنا ہے کہ کیسے میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں. جیسا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے تھے. صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے. اس کے بعد پھر خط اور خطوط لکھتے تھے. راجیہ میں جو الگ الگ اسٹیٹ ہوتے تھے، الگ الگ ملک ہوتے تھے، وہاں پہ خط کے ذریعے سے بھی اللہ کا پیغام میسج بھیجتے تھے. اور دوسرا خود چل کر، جیسے کہ طائف کے سفر میں خود چل کر گئے، وہاں پہ انہوں نے میسج دیا. وہاں کے لوگوں نے بھی نہیں مانا، ان کو استغفر اللہ پتھر مارے گئے، ان کو زخم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس معاملات میں ہوئی؟ جنگ احد میں کہ طائف میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائف میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہاں کے گنڈے جو بدماش تھے ان کے پیچھے لگا دیے گئے اور ان کو لہو لہان کر دیا گیا. تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ وہ سوچتے رہتے تھے کہ کہاں میں اللہ کا دین پہنچاؤں، کہاں نہیں پہنچاؤں.
تو ہم بھی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ سوچتے رہے کہ کس کو دعوت دے، کون ہمارا رشتہ دار رہ گیا ہے، کون بچ گیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے، سب کو ہم کو دعوت دے کر اللہ کی بات کی طرف ہم کو لانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اور جب فرشتے آ کر ان سے کہا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں طائف تھا، تو اگر آپ حکم دے تو یہ 2 پہاڑوں کو ایک کر دے تو وہ چکنا چور ہو کر رہ جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کو تو بخش دے۔ انہوں نے عذاب لانے کا حکم نہیں دیا، اور پھر تھوڑے دن کے جب فتح مکہ ہوا تو طائف کے جو بعد والی نسلیں تھی وہ سب نے ایمان لائی۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، وہ ارے نہیں مانا تو نہیں مانا، وہ اس کی جگہ پر، ہمارا کام کیا تھا، ہم نے ہمارا کام کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 127 میں، فاصبر ولا یبصروک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور صبر کر اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ دیکھو صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر صبر کتنا ہے، کتنا صبر کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک بولتا ہم 4 بول دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ صبر کرنا ہوشیاری ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی کا سامان بنتی ہے۔ اور ہمارے اولاد کو بھی کوئی ایک مارا تو 4 مار کیا نا، تو کیوں دب رہا، تو کیوں سن رہا ہے نا، یہ ہماری تربیت ہے۔ ہماری تربیت کے بگڑنے کی وجہ سے معاشرہ کتنا بگڑ رہا ہے۔ آج ہر ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے اولاد کو صحیح اگر اخلاق سکھائے تو معاشرہ ویسے ہی صاف ستھرا رہے گا، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، دنیا میں اپنی بنانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ہم کو بنانے کے اتنا ہی شوق ہے نا تو آسمانی دنیا میں بنا، دنیا کے یہ عارضی دنیا میں کہ کچھ دن اگر کوئی اٹیک آ گیا یا کچھ ہو گیا تو انسان مر جائے اور یہیں بنی بنائی اس کی یہیں رہ جائے۔ دیکھو بڑے بڑے راجا مٹی میں سو رہے ہیں، بڑے بڑے راجا جو بنا کر بیٹھے تھے ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے، وہ قبر کی مٹی میں سوئے ہیں، دنیا میں بنا رہے۔ کیا مطلب ہے دنیا میں بنانے کا؟ جب بندہ اگر نیک کام کرتا ہے، اللہ کے دین کو آگے پہنچاتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں، اے جبریل میں یہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا میں جا کر اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں یہ فلاں بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھتے ہیں، میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے آسمانی دنیا کی جو مخلوق ہے جو کہ فرشتے، اس میں ہماری تعریف فرماتا ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو بنائیں، دنیا کی تعریف کے پیچھے نہ پڑے، یہ عارضی دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اپنے قیمتی ٹائم کو اس چھوٹی سی دنیا میں مت لگاؤ۔ پھر آگے ہے سورہ شورى آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لعلک باقٍ نفسک الا تکونوا مؤمنین، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ مومن نہیں ہوتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو جاتے تھے، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، یعنی اپنی امت کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین آیات اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے کہ شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے کہ اس لیے کہ مومن نہیں ہوتے، وہ ایمان نہیں لا رہے، تو تمہارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، تم ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے دلوں کا حال کی طرف دیکھ کر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دیں گا، چاہے نہیں دیں گا، ہدایت دینا نہیں دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی بات ہے، آپ کے نہیں ہے۔ تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہماری ایسی حرکتیں ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی ہم شامل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 3 ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم ہے جو نصیحت قبول کرتے۔ دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ شکر گزاروں میں یعنی جو کم ہے شکر گزار ان میں مجھے شامل کر دے۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا تو کم کیوں بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں،
शुक्र गुजार। देखो नबी पर ईमान लाने वाले मक्का में कितने लोग थे, मदीना में कितने लोग, आस पास कितने लोग, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने कम लोग ईमान लाते थे, हालांकि अपने आंखों से नबी को देख चुके थे। यहाँ तक कि यहूद और नसारा ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान भी गए थे तौरात और इंजील में उनकी पेशिन गोइयां देखकर, तो भी वो ईमान नहीं लाए। तो शुक्र गुजार क्या होते, थोड़े ही होते, 100 में 1 या 100 में 2 बहुत हो गए। पहले होते थे सहाबा के जमाने में भी होते थे, बाद में जब दीन जब फैलना शुरू हुआ फिर शुक्रगुजार बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि सहाबा ताबीन हम उनके बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में, आज के जमाने में कम से कम 100 में 1 या 2 लोग होंगे जो अल्लाह का शुक्र अदा हकीकी मायनों में करते होंगे। जबान से करने वाले बहुत मिलेंगे, हम तो अल्लाह का शुक्र करते, हम तो ऐसे हैं, हम तो अल्लाह पे छोड़ दिए, हम तो वैसे, दुनिया भर की बातें भी करते जाते और उनके अमल से जाहिर होते जाता है कि वो नाशुक्री करते हैं ना, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि फसाद बर्पा होते। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी शायद में उम्मत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा अहकाम की पैरवी का और उसके अलावा किसी भी दूसरे की पैरवी न करने का हुक्म दिया गया है। ये आयत में क्या हुक्म दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी की जाए और किसी के नहीं। तो यहाँ पे यहूद की तरफ इशारा है कि यहूद अपनी किताब को यानी इंजील को लेकर बैठे थे, नसारा और यहूदी अपने तौरात को लेकर बैठे थे। जब कुरान मजीद आ गया तो दोनों किताब क्या हो गई, खत्म हो गई, मनसूख हो गई और ये नाफिज हो गई। कौन सी किताब? कुरान मजीद। अब हमको सब किताबों पर ईमान रखना है, सब नबियों पर ईमान रखना है, लेकिन अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पर हमको करना है। क्योंकि अल्लाह के नाजिल करदा के सिवा किसी भी दूसरे की पैरवी करना अल्लाह के मुकाबले में बिन दूनिही यानी गैर अल्लाह को औलिया बनाना है, यानी अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करना है। कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी की बात मत मानो, हुआ वो कितना भी बड़ा इमाम हो, कितना भी बड़ा इमाम हो, अगर उसने कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात बोल दिया तो उसकी बात भी मत मानो। यहाँ तक के माँ बाप के बारे में भी आता है, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, ये शिर्क से मना करने का हुक्म दिया, उसके फौरन बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म दे दिया, माँ बाप की इताअत का हुक्म दे दिया। फिर भी अगर वो कोई गुनाह की बात कहे या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को कहे या मजबूर करे तो उनकी बात मत मानो। तो यहाँ पर वही बात है, किसी की बात मत मानो, खाओ कितना ही बड़ा इमाम हो या बुजुर्ग हो या दानिशमंद हो, कितना भी अकल वाला हो, अगर वो गलत बात कह रहा तो उसको उसकी बात मानकर नहीं देना। कोई अकलमंद है, सब उसकी तारीफ करते हैं, वो कुछ भी बोला मान लेते हैं और क्या उसका फतवा क्या देते, नहीं ये बहुत अकलमंद है, ये कुछ अकल से ही काम लिया होगा। अरे सबसे पहले देखो तो सही कुरान मजीद में उसका हुक्म क्या है। कुरान मजीद को बंद करके और लोगों की बातों में आ गए, जब तो हम गुमराह हो गए ना, जब तो इतनी दूर की गुमराही में भटक गए कि हम वापस पलटने का हमको मौका भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दीन में जाए। इतने फिरके बना लिए कि किसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक टाइम था मुझे भी नहीं समझ में आता था कि कौन सही है, यहाँ तक कि कोई अहले हदीस इस्लामी जमात को बुरा, इस्लामी जमात अहले हदीस को बुरा, तबलीगी सुन्नी को बुरा, सुन्नी तबलीगों को बुरा। अरे कुछ यानी इतने आपस में तुम इतने गिरोह बना लेंगे, इतने ग्रुप बना लेंगे तो बेचारे जिसको नहीं समझता वो किसको कौन से ग्रुप में दाखिल होगा, वो कैसे समझेगा दीन को। सहाबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम नहीं था ग्रुप का उनके, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद और हदीस को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और उसी बिना पर मैंने अपनी क्लास शुरू करी। मैंने मेरे जमात का कोई नाम नहीं है मेरा, ना मैं इस्लामी जमात से ताल्लुक रखती, ना अहले हदीस से रखती, ना सुन्नी जमात से रखती, ना तबलीगी जमात से रखती। मेरा काम सिर्फ इतना है, कुरान और हदीस को आगे बढ़ाना है, बस और कुछ भी नहीं। मैं अगर नाम ले लूं जमात का तो वही जमात के लोग मेरे से जुड़ेंगे और नहीं आएंगे, और फिर मैं अल्लाह की बात कैसे पहुंचाऊंगी, लोगों की गलत फहमियों को कैसे दूर करूंगी, ये सोच कर मैंने अपने ग्रुप का कभी नाम नहीं रखा। तो हम भी किसी के जमातों के नाम के ऊपर ना पड़े, बल्कि अल्लाह के यानी जमात के नाम पे पढ़ के हमारा मकसद को हम भूल जाते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, अल्लाह के दीन को कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक हमको पहुंचाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत भी अगर हम देखेंगे तो यही थी कि मेरे जाने के बाद तुम कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। सहाबा कराम को नसीहत करके गए थे, तो नसीहतें भी हमको याद रखना है। नसीहत और वसीयत दोनों है इसमें कि हमको क्या करना है, कुरान और हदीस को साथ में लेकर चलना है। हम कभी गुमराह नहीं होंगे, किसी की बात में नहीं आ सकेंगे। कोई बोलेगा तो भले से हम उसको जवाब देने के कुदरत नहीं रखते होंगे या फिर हम कमजोर होंगे उसके सामने, लेकिन दिल में हम समझ जाएंगे। कम से कम हमारे घर को हम बचा लेंगे, है ना, कम से कम अपने आप को, अपने घर वालों को हम बचा लेंगे इस बातों से।
تو اس لیے ہم کو ہمیشہ قرآن اور حدیث پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے, ہم کو نہیں سمجھتا, تو ہم کم سے کم کلاسوں میں شریک ہونے کی کوشش کریں اور ریگولر ہو. ایک دن ہو کے 4 دن ناگا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. جب ہم اللہ کی بات کی طرف آگے تو ہمیشہ آتے رہے, کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے کام میں آسانی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین یہ جو وقت ہے ہمارا, جو 1 گھنٹہ ہے, یہ جو تعلیم ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں, یہ 1 گھنٹہ ہم کو قیامت میں اتنا بڑا ذخیرہ کر کے اللہ رب العالمین دے گا کہ ہماری عقل دنگ رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہے. تو جب ہم پچھتائیں گے 1 گھنٹہ کیا پوری 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں دے دیتے تو کم ہوتا. پھر آگے ہے, اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیات یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا. سب سے پہلے ہم کو قرآن مجید, ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہو گیا نا, سب سے پہلے ہم کو قرآن مجید میں دیکھنا ہے. قرآن مجید میں اگر نہیں ملتا تو احادیث میں دیکھنا ہے. احادیث میں نہیں ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا تو صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھنا. صحابہ کرام کی سیرت میں نہیں ملتا تو تابعین کی, پھر تابعین کی سیرت میں دیکھنا, پھر تابعین کی سیرت میں دیکھنا. مل ہی جاتا ہے, صحابہ کرام تک ہی پہنچیں گے تو مل جائیں گا. لیکن میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل اس لیے بتا رہی کہ کبھی ایسا ہوا تو ان کی بھی سیرت میں ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ معلومات ہونے کے لیے میں بتا رہی ہوں. باقی نبی کی سیرت میں کیا قرآن و حدیث میں ہی ہم کو مل جاتا. کیوں ہم کو نہیں ملتا, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے لیکن وہ ایک اشارتاً ہوتا ہے. وہ کبھی ہم کو بات سمجھ میں آتی, کبھی ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو سرسری طور پر پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم کو اس میں بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اور ہم کو آپشن ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس لیے اس کے لیے کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں. کسی ایک ہی کی ہر بات میں تخلیق کرنا ہوا وہ صحیح ہو یا غلط, تو یہی بات من دونی اولیاء کی طرف لے جائیں گی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. مطلب دیکھو, کوئی عالم ہوتا ہے نا, ہم اس کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کسی کی نقل کرنا تقلید کرنا مطلب نقل کرنا. پھر وہ جو بولتا ہے اس کے, یہ مولانا, کوئی بھی بات ہے مولانا صاحب سے پوچھو, کوئی بھی بات ہے مولانا صاحب سے پوچھو, اور مولانا صاحب اگر بتا رہے اچھی بات قرآن و حدیث سے تو بالکل درست ہے وہ. اگر کبھی ہم اندھا دھن ان پہ اگر بھروسہ کریں گے, خدا نخواستہ بھی ہم کو غلط بتا دیں گے تو ہم اس کو بھی کر گزریں گے, کیونکہ ہمارا ایمان ہی مولانا صاحب پر آ گیا تھا. تو یہاں پہ شخصیت پرستی بھی منع ہے. اولیاء پرستی, شخصیت پرستی وہی ہے جو آج ہو رہی ہے. تو ہم کو کس کی پرستش کرنا ہے, اللہ رب العالمین کی. ہم کو کس کی پیروی کرنا ہے, کس کی اتباع کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام تک ہم پہنچ سکتے ہیں, تابعین تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ 3 زمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اس لیے. باقی اس کے بعد بھی نیک لوگ آئے الحمدللہ, دین میں بہت محنت کی ہے, بہت سی کتابیں ہم کو ملتی, ان کے بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں, لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے تو ہم اتنے دور تک نہ جائیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے آیت نمبر 4 سورہ اعراف, آیت نمبر 4. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا, یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے. کب آیا؟ آرام کے وقت آیا. جب وہ آرام کر رہے تھے ان کو کچھ خبر نہیں تھی, جب اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. کب؟ راتوں رات. رات میں ہم سو جاتے ہیں, بے فکر ہو جاتے ہیں نا, بے فکر, کتنا بھی قیمتی سامان رہا تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی, ہم آرام سے سو جاتے ہیں, ہم کو کسی کی خبر نہیں. نیند کیا ایک موت کی علامت ہے, دیکھو موت کی نشانی ہے. موت جب مرتا ہے انسان تو تمام چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور آرام کی نیند سو جاتا ہے, ویسی نیند ہوتی ہے. نیند میں بھی ہم کو کسی کا ہوش نہیں رہتا, یہاں تک کہ ہمارے بچے کا, ہمارے زیورات کا, ہمارے قیمتی سامانوں کا بھی ہم کو ہوش نہیں رہتا ہے. تو ایسی آرام کے وقت اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب لایا. اب ان کا گناہ کیا تھا کہ ان کو راتوں رات عذاب آیا, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے, انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں والوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تکذیب کی, تو ہمارے عذاب نے انہیں رات کو سونے کی حالت میں یا دن میں دوپہر کو آرام کرتے وقت آ دبوچا. کیا گناہ تھا؟ دیکھو یہاں پہ جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب وہ سنت کی اتباع نہیں کرتے تھے, یعنی قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتے تھے, اس کو نہیں مانتے تھے, تو انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ ان سے پہلے کی بھی جو بستیاں ہیں, آج بھی ہم اگر قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ دھمکی ہے. اس کے پہلے لوگوں نے بھی نہیں مانا تھا, وہ بھی اللہ رسول کے اور اللہ کی کتاب کی مخالفت ہو گئے تھے, یعنی خلاف ہو گئے تھے اور جھٹلاتے تھے اس کی بات کو. تو ہمارا عذاب کب آیا, اللہ رب العالمین کا عذاب کب آیا؟ ایک تو رات کے وقت اور دوسرا دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے. پھر آگے یعنی کتنی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت
اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 10 میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہم کو گھیر لیتا ہے۔ اب عذاب کس معنی میں آتا ہے؟ پہلے کس معنی میں آتا تھا کہ پوری بستی کی بستی تباہ ہو جاتی تھی، ہے نا، ایک دم سے بہت سارا پانی برس جانا، یا پھر زمین کو پلٹ دینا، ہے نا، یا پھر پتھروں کی بارش ہونا، یا آگ کی بارش ہونا، کوئلوں کی بارش ہونا، اس طریقے کے عذاب آتے تھے، یا پھر ایسی کڑک ہوتی تھی کہ آواز کی وجہ سے وہ مر جاتے تھے۔ لیکن آج ہم پر عذاب کیسا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اپنی امت کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے 2 کو قبول کر لیا اور 1 کو نہیں کیا۔ ایک دعا تھی کہ میرے امت پر عذاب نہ آئے، اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ میری امت پر کبھی قحط سالی نہ آئے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا میری امت گروہ میں نہ بٹے، اللہ رب العالمین نے یہ دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو دیکھو آج ہمارے پہ ایک ساتھ پورا عذاب نہیں آتا، پورے سب کے سب ختم نہیں ہوتے، کہیں جگہ آتا ہے کہیں نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ جتنے لوگ سے ہوتے تھے نا سب پر آ جاتا تھا، سب ختم ہو جاتے تھے، اور قحط سالی بھی نہیں ہوتی، مہنگا ہو جاتا ہے لیکن قحط سالی نہیں ہوتی۔ اور تیسری دعا میری امت گروہ میں نہ بٹنا، یہ بھی دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قبول نہیں فرمایا، تو آج دیکھو سب گروہ میں بڑھ گئے۔ پھر ہے سورہ انعام کے ہم نے دیکھے کہ بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ دیکھو رسولوں کو بھی مذاق اڑانے سے کوئی نے نہیں چھوڑا، تو ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور فرمایا سورہ حج آیت نمبر 45 میں، مائک آف کر دیجئے، ڈسٹرب ہوتا ہے، کلاس کے دوران کوئی بھی مائک اوپن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ حج آیت نمبر 45، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہے، اور کتنی ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں، جو چونا محل مطلب کتنے بڑے بڑے، وہ ایک قوم تھی جو کہ پہاڑوں کے اندر، وہ نبی کا نام سے مجھے تھوڑا سا اختلاف لگ رہا ہے، مطلب میرے ذہن میں ہے نا دو نبیوں میں شک ہو رہا ہے، شاید شعیب علیہ السلام کی تھی کہ صالح علیہ السلام کی تھی، اس میں میرا کنفیوز ہو رہا ہے، اس میں نبی کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ ایک قوم ایسی تھی ان دونوں میں سے ایک کی جو پہاڑوں میں گھر تراشتی تھی۔ پہاڑوں میں گھر تراشنا کتنا مشکل کا کام ہے نا، پہلے تو ایسے مشینریاں بھی نہیں تھی، ابھی تو مشینریوں سے پہاڑ توڑ کر راستے بنائے جاتے ہیں نا، گفائیں بنائی جاتی، محل بنائے جاتے ہیں، ٹیمپل بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ مندر وغیرہ یہ سب بنایا جاتا ہے آج کل۔ تو آج کل کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ آج کل بہت ساری مشینری نکل گئی، لیکن پہلے یہ بنانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو ان کے قد بہت اونچے اونچے تھے اور بہت طاقتور تھے، اور ہاتھوں سے محل بناتے تھے پہاڑوں میں۔ تو وہ اپنے آپ پہ بہت گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لیں گا، ہمارے میں بہت طاقت ہے، اپنے آپ پر بہت گھمنڈ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ایسا عذاب لائے کہ وہ اپنے گھروں میں ان کی چھتیں گری ہوئی ہے اور وہاں پہ پڑے ہوئے۔ اور کنویں کے بارے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں جو یہ قصہ بہت مشہور اور معروف ہے کہ یا صالح علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا نا نشانی کا، جیسی نشانی کا قوم سمود تھی نا، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کنویں والی تھی، لیکن یہ جو یہ پہاڑوں میں گھر تراشتی تھی نا وہ دوسری تھی۔ تو یہ اس کی جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو نشانی چاہیے، کئی کی نشانی، جیسا اونٹنی نشانی کے طور پر انہوں نے مانگا تھا۔ وہ اونٹنی میں انہوں نے بولا تھا یہ ایسی سرخ رنگ کی ہو، یہ 12 مہینے کی پیگننٹ ہو، اور بھی بہت ساری نشانیاں اس میں بتائے تھے، ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں اس میں بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ویسی اونٹنی ان کے لیے بھیج دی،
اور ان کو پہلے متنبع کرنے لگا ہے اگر نشانی دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے تو تمہاری شامت ہے، لیکن وہ نہیں مانے. اور پہاڑ میں سے وہ یعنی یہ تاریخ میں آتا ہے، اس میں تاریخ میں آتا ہے، قرآن حدیث میں شاید نہیں ملتا اس کا، تاریخ میں اس کا پتہ چلتا ہے، اللہ عالم. تو پہاڑ میں سے اونٹ نے اللہ رب العالمین نے نکالا اور ویسے ہی جیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور پھر اس نے بچہ جنی اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آزمائش کے طور پر رکھا. وہ کنواں تھا، کنویں میں پانی تھا، وہ جب ان کی باری آتی تو ایک دن اونٹ کا پانی پینے کی باری ہوتی اور ایک دن ان لوگ کی ہوتی. جب اونٹ کی باری آتی تو پانی اوپر تک بھر جاتا اور جب یہ قوم کی باری ہوتی تو پانی پورا سوکھ جاتا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس کے کوچے کاٹ دیے، کوچے کاٹنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، مر گئے. تو اس پر ان کے اوپر عذاب آ گیا، ان پر عذاب آیا. تو یہ کیا تھے اللہ رب نشانی، اس لیے ہے نا نشانی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ نشانی مانگنے اگر نشانی ہمارے کو دکھ گئی اللہ رب العالمین کی تو ہمارا آخری ٹائم ہوتا ہے. وہ نشانی اگر ہم نے دیکھ لیے تو ہمارا آخری ٹائم ہوتا ہے. تو یہ جو قومیں تھی انہوں نے یہی غلطیاں کی کہ انہوں نے نشانیاں مانگی، اور اس ٹائم پہ جو ماحول ہوتا تھا، جیسا معاشرہ ہوتا تھا ویسے نشانیاں بھیجی جاتی تھی. جیسا کہ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا تھا، تو وہاں پہ عصا جو کہ اسدہ بن جاتا تھا ہے نا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا تھا بنا تکلیف کے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہ ڈاکٹری کا تھا نا، کہ وہ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے. تو اس طریقے کے ماحول تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا تھا، بہت ہی بلاغت اور فصاحت والی زبان کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہت ہی فصاحت اور بلاغت والی تھی. وہ ایک ایک ورڈ کو الگ الگ بولتے، جو بھی سنتا وہ سمجھ جاتا، اور دو ٹوک بات کرتے، یعنی کم میں زیادہ سمجھا دیتے. تو آج ہمارا زمانہ کون سا آ گیا ہے، اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا. تو ہم کو انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم کو علم سیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جانا پڑتا تھا، جیسے کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اب کیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہم کو علم سیکھنے کو مل رہا ہے. پھر سورہ قصص آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اپنی معیشت پر اتراتی تھی. تو یہ ہے ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں. یعنی وہ جو عذاب آتا تھا نا، وہ جگہ کبھی آباد نہیں ہوتی تھی. عذاب آنے کا مطلب کیا ہوتا تھا، ایک بار عذاب آ گیا پھر وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ کبھی اس کے اندر کوئی لوگ نہیں بستے تھے، اتنا ڈر بیٹھ جاتا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ پر جاتے تھے تو یہ واقعات دیکھتے تھے، قوم سمود کے، قوم ہود کے، سب کے واقعات ان کو راستے میں دکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے تھے کہ یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ. عذاب کی جگہ دیکھ کر کھڑے رہ کے تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے. یہ یہاں پہ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا، یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی تھا سب کو، تو سب جب بھی باہر جاتے اگر کوئی عذاب والی بستی دیکھتے تو وہاں سے جلدی وہاں سے گزر جاتے. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 97 اور 98 میں أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہو، اور کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور کھیل رہے ہوں. دیکھو یعنی جب انسان مشغول ہوتا ہے جب عذاب، تو قیامت کا عذاب بھی ہم جب مشغول ہوں گے نا جب ہی آنے والا ہے. تو یہ بھی جو عذاب آتا تھا ان پہ جب وہ مشغول ہوتے تھے، جب آرام کر رہے ہوتے تھے نا، جب ہی آتا تھا. اور ایک آیت ہم اس پہ اور ایک آیت کی دلیل دوں گی انشاءاللہ میں. سورہ نحل آیت نمبر 45 تا 47 أَفَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیر کی ہے اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہو، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، پس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے.
देखो ये आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है, इसको हम समझेंगे तो क्या वो लोग जिन्होंने बुरी तदबीरें की, देखो बुरी तदबीरें करना किसी के भी खिलाफ है ना, तो इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे क्या फरमाया कि अल्लाह से बेखौफ हो गए, अगर वो कहीं भी तदबीर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको जानने वाला है, और अल्लाह उन्हें जमीन में क्या कर देगा, धंसा देगा। यानी अल्लाह इस पर कादिर है कि कुन कह दे तो जमीन में तुम धंस जाए। जैसा कि कारून था ना, कारून के पास कितना खजाना था, कैसी शान और शौकत से जाता था, लोग देखते थे, तमन्ना करते थे, अल्लाह तूने इसको इतना माल दे दिया। लेकिन इसके उलट नेक लोग जो होते थे वो नहीं करते थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते थे, लेकिन दूसरे लोग देखकर उसकी तमन्ना करते थे। इतना उसके पास खजाना था। और तारीख में मिलता है कि उसकी चाबियां उठाने के लिए बहुत सारे मजदूर लगते थे, कौम लगती थी, और उसको जानवरों पर लादना पड़ता था, इतनी उसके खजानों की चाबियां थी। तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या सजा दी, उसको सब लोग बोलते थे कि तू अल्लाह रब्बुल, ये जो माल है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सदका कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे इसके बदले जन्नत देंगे, और अल्लाह का शुक्र अदा कर और इससे अपनी जन्नत बना ले। लेकिन वो क्या कहता था, ये अल्लाह ने नहीं दिया, ये मेरे कमाने से हुआ है, ये अपने आप पे घमंड करता था। तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए रब्बुल आलमीन ने क्या किया, उसके दिमाग में मच्छर को भेज दिया। एक छोटा सा मच्छर कितना होता है ना, एक दो उंगलियों में रखो ना, मसले जाता, खत्म हो जाता। वो मच्छर उसके नाक के जरिए से दिमाग में चढ़ गया। वो तारीख में आता है, अल्लाहु आलम कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुरान और हदीस का तो अपन गारंटी देते हैं, लेकिन तारीख में थोड़ा सा इंसान ने लिखा है तो मिस्टेक हो सकती है। तो दिमाग में वो जो मच्छर चला गया, और मच्छर जो है दिमाग को चाट रहा था, तो उसको इतनी तकलीफ होती थी कि और उसको राहत किससे मिलती थी कि कोई जूता, उसके दरबारी आते थे और जूता उतार के उसके सर पर थोड़ा सा ठोकते थे, जूता उतार के उसके सर पे मारते थे, जब कहीं जाके उसको थोड़ा सा राहत मिलती थी। तो जो भी दरबारी आता था उसको बोलता था कि तू अपना जूता उठा के मेरे सर पे मार। ये उसको जिल्लत दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कितना माल था उसके पास में, खजाना था, खजाना। माल तो बहुत कम अमाउंट को बोलते हैं माल, खजाना बहुत बड़े अमाउंट को खजाना बोलते हैं। तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जिल्लत दी, और फिर उसकी मौत कैसी हुई कि वो जमीन में धंस गया। कुरान की आयत से वो जमीन में धंस गया, इसकी गारंटी। लेकिन ये वाकया कुछ तारीख में बयान हुआ, इसलिए मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकती, अल्लाह आलम बोल सकती हूँ इसके आगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जमीन में धंसाने की भी कुदरत रखता है। अल्लाह ताला कुन कह दे हम जमीन में धंस जाए, इसलिए हमको घमंड, अकड़ और फकर तीनों भी हमको हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि अच्छे से और अखलाकी जिंदगी हमको दुनिया में गुजारना है। देखो अगर हम अखलाकी, आज के माशरे में हम अखलाक से रहना तो हमको बेवकूफ बोलते हैं, तो सुन ले, सबर कर ले उस पे। क्योंकि देखो शुरू की आयत देखो सूरह बकरा में कि ईमान वालों को बेवकूफ कहते थे, कौन, मुनाफिक और मुशरिक। क्यों कहते थे, वो बेचारे दुनिया को छोड़ दिए थे आखिरत के लिए, इसलिए उनको बेवकूफ बोलते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब में क्या कहा, बेवकूफ वो नहीं है, बल्कि बेवकूफ वो खुद है, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहे। यानी तुम आरजी दुनिया में होशियार बन रहे ना, ये अब्दी दुनिया के लिए होशियार है। तो ज्यादा यानी किसी को 5% फायदा हो रहा है, किसी को 95% फायदा हो रहा है। 5% फायदा किसी ने उठा लिया, वो होशियार हुआ कि 95% जो फायदा उठाया वो होशियार हुआ। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब दे रहे। तो हमको अगर हम अखलाक से रहे, कोई हमको कम भी बोले तो उस पर सब्र इस्तकामत से काम ले। हमारा सब्र इतना कवि होना चाहिए कि बड़े बड़े हमारे सामने फीके पड़ जाए, इतना हमारा सख्त सब्र होना चाहिए। जब कहीं जाके हमको अल्लाह की मदद आती है, हम क्या करते हैं, पूरे बदले ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, हमने सब्र कर लिए। तो ऐसा सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के कबूल नहीं है। फिर आगे सही सी आयत में क्या बताया, या उन पर अजाब आ जाए जहाँ से वो सोचते भी ना हो, यानी हमारा गुमान भी ना जाता हो, हमने कभी जिंदगी में सोचा भी ना हो, ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अजाब दे देगा। इसलिए दुनिया में हम अल्लाह से डरते हुए और परहेजगारी की जिंदगी गुजारे। फिर आगे, या वो उन्हें उसके चलने फिरने के दौरान पकड़ ले, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए। अभी पहले तो बहुत कुछ होता था, आजकल तो हम ये सब देखते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गिर जाता है। देखो गाड़ी की रफ्तार कैसी कितनी तेज होती है ना, हल्की सी कट भी लग गई ना तो हम किधर की किधर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये याद दिला रहे कि तुम कुछ भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह की गजब पर हावी है। सो वो किसी तरह आजिज करने वाले नहीं, या वो उन्हें खौफजदा होने पर पकड़ ले। बस बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत नरमी करने वाला, निहायत रहम वाला है।
تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہایت نرمی کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی اپوزٹ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے, عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے, یعنی دردناک عذاب دینے والا اور بہت بڑا عذاب دینے والا بھی ہے اللہ رب العالمین. تو دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو سوچ کر ہم نہ بیٹھ جائے بلکہ دونوں پہلو سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے, نہایت نرمی کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے, تو اس کے الٹ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے, سخت حساب لینے والا ہے, جلد سزا دینے والا, دردناک سزا دینے والا ہے, اور بھی بہت کچھ. تو یہ سب کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.